اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان معنوں میں کوئی سوا بھی ہے تو غلط ہے۔ ان معنوں میں تو سوا تو کہیں ہے ہی نہیں، کیونکہ باری تعالیٰ کو بے حد مانتے ہوئے کسی اور وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ ارشاد میں باری تعالیٰ نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اولی میں ہی ہاں، آخری میں ہی ہاں، ظاہری میں ہی ہاں، باطن میں ہی ہاں، اور میں ہر چیز خوب جاننے والا ہوں۔ باری تعالیٰ شاف ہے قرآن پاک میں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تم اسے نہیں پا سکتے، وہ تمہیں پا سکتا ہے۔ ابصار بصارت کی جمع ہے۔ بصارت کہتے ہیں جو چہرے کی آنکھیں ہیں، اس کو بصارت کہتے ہیں۔ جو چہرے کی آنکھیں ہیں یہ دیکھ کر مانتی ہیں، مثلا رنگ اور صورت کو دیکھ کر مانتی ہیں کہ یہ رنگ ہے، یہ صورت ہے۔ بے رنگی اور بے صورتی کو یہ مانتی نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو چہرے کی آنکھیں ہیں یہ اس کو ابصار کہا ہے باری تعالیٰ نے، یہ دیکھ کر مانتی ہیں، یعنی یہ عقل کی آنکھیں ہیں۔ وہ جو عقل ہے وہ اسے پا نہیں سکتی۔ جو باری تعالیٰ رب العالمین ہے وہ ہمیں پا سکتا ہے، ہم اسے عقل سے نہیں پا سکتے۔ کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب وہ وجود واحد ہے پھر کھاتا کون ہے، پیتا کون ہے، سوتا کون ہے، جاگتا کون ہے، بیمار کون ہوتا ہے، تندرست کون ہوتا ہے، جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جائے گا۔ یہ تمام توہمات عقل جزوی کے ہیں۔ باری تعالیٰ شاف میں ہے کہ عقل اسے نہیں پا سکتی، یعنی ابصار عقل اسے نہیں پا سکتی۔ ہم نے مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، کیونکہ جو بھی اونچی بات ہے وہ بغیر مثال کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ مثال عقل کو نزدیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مثال مسل کے عین نہیں ہو سکتی۔ جو بات سمجھاتے ہیں ہم اس کے عین نہیں ہو سکتی، کچھ جز کم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ساری دنیا، ساری یہ کائنات برف کی بنی ہوئی ہے، برد اس میں پانی ہے۔ نہ یہ برف کی بنی ہوئی ہے، نہ برتلا پانی ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات ہے ساری۔ پانی برف کی صورت میں ظاہر ضرور ہوا ہے، لیکن پانی اور برف میں کوئی مستقل مغایرت نہیں ہے، کیونکہ برف کا پانی ہی اول ہے، پانی ہی آخر ہے، پانی ہی ظاہر ہے اور پانی ہی باطن ہے۔ جب پانی برف کی صورت میں ظاہر ہوا تو چند صفات ایسی پیدا ہو گئیں جو برف کے اصل یعنی کہ پانی میں موجود نہیں تھی۔ مثلا پانی میں روانگی ہے، برف میں نہیں ہے۔ پانی پر کشتیاں تیرتی ہیں، برف پر نہیں۔ پانی ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے، برف ٹوٹ پٹ جاتی ہے۔
پانی کو آپ رسی سے باندھ نہیں سکتے، برف کو باندھ سکتے ہیں۔ جب یہ صورتیں، یہ جو صفات پیدا ہو گئیں برف میں جو کہ پانی کے اصل میں نہیں تھیں، تو برف نے کہا کہ میں اور ہوں، پانی اور ہے، کیونکہ میں ٹوٹ پا جاندی ہاں، پانی ٹوٹتا پائی نہیں، میں ہو رہا پانی ہو رہا، اور ساری عمر اسی گل تے بیٹھی رہے کہ میں ہو رہا پانی ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اور ہیں، رب اور ہے۔ ہم پوچھتے بھی کیسے اور ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، بارہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ ہم سوتے ہیں، بارہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بارہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا۔ ہم اور ہیں، وہ اور ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، بارہ تعالیٰ مرتا نہیں ہے۔ ہم اور ہیں، وہ اور ہے۔ اسی طرح ساری زندگی اسی بات بیٹھا رہے کہ ہم اور ہیں، وہ اور ہے۔ ساری بات غلط بات ہے۔ جب بارہ تعالیٰ بے حد ہے تو یہ کائنات کہاں بنائی بارہ تعالیٰ نے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بارہ شاہدہ جو میں جو بنانا چاہتا ہوں اس کو کہتا ہوں کہ کن ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو کائنات بنی ہے یہ بارہ تعالیٰ کے اندر چھپی ہوئی تھی، جیسے گٹلی میں دھگا چھپا ہوتا ہے، جیسے گٹلی میں دھگا چھپا ہوتا ہے، یہ کائنات بارہ تعالیٰ کے اندر اس طرح چھپی ہوئی تھی جیسے گٹلی میں دھگا چھپا ہوتا ہے۔ جو درخت ظاہر ہو جاتا وا ان گٹلی کتنے گئی؟ پہلے درخت گٹلی میں چھپا ہوتا ہے، جب درخت ظاہر ہو جاتا ہے اب گٹلی درخت میں چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح بارہ تعالیٰ، یہ کائنات بارہ تعالیٰ میں چھپی ہوئی تھی، جب کائنات ظاہر ہوئی ہے تو بارہ تعالیٰ اس کائنات میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی تو بڑا شافت ہے کہ میں تے اشارہ دا قریب ہاں، میں تھوڑے نال آئی تھی جامع میں نال ہی ہاں، میں ہر چیز اندر موجود ہاں، میں ہر چیز نوں گھیریا ہوا وا، اول میں ہاں، آخر میں ہاں، ظاہر میں ہاں، باطن میں ہاں۔ صرف گل سمجھنے والی گل یہ ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے پھر یہ کی ہے، یہ گل سمجھانا ساری گل بات ہو رہی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ میں الف ہوں، آپ بے ہیں، وہ تے ہے، وہ ٹے ہے، سب حرف ہیں، تو بارہ تعالیٰ وچ پانی ہے، سوری بارہ تعالیٰ سیاہی ہے۔ جدوں حرف بن کے آ گیا ان کے بھی اے کی لکھیا ہے، کہندا الف لکھیا ہے، اے بے لکھیا ہے، تے لکھیا ہے، کوئی انہوں سیاہی نہیں کہندا کہ اے سیاہی آ سیاہی آ سیاہی ہے۔ جو لکھیا ہوندا انہوں وہی کہندے نے، لیکن انگلش لکھیا ہے تو کہنا اے ہے جی، ہے بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، یہ کوئی نہیں کہندا کہ سیاہی ہے ساری۔ سارا ظہور اسی کا ہے، لیکن جس صورت میں آیا ہے اس کو صورت ماننا، یہی اصل بات ہے۔ تو کل کہتی ہے کہ جب پانی اور برف، پانی اور ہے برف اور ہے، لیکن کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اس کا اصل پانی ہی ہے۔ اگر اس برف کو، جو کہ برف ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ پڑی رہے وہ برف ہی رہے گی۔ اگر اس کو اور سردی مل جائے وہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گی، یعنی کہ بلور بن گئی۔ ہو ٹھنڈی ہوئی -20 ڈگری سینٹی ہو گئی، یعنی پتھر بن گئی۔ لیکن اصل وہ پھر بھی پانی ہی ہے، جتنی وہ اپنے اصل سے دور ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہ گمراہی حال چلے گئی۔ اگر اسی برف کو جو 0 ڈگری سینٹی پڑی ہے اس کو کوئی کامل مل گیا، اس نے اسے بتایا کہ ہے تو برف ہی ہیں، تیرے صفات ہور نے، پانی کے صفات ہور نے، لیکن ہے تو برف ہی ہیں، لیکن اصل تیرا پانی ہے۔ اصل کیا کر، اصل پکاریا کر، یعنی پانی پانی کیا کر، پانی پانی پکاریا کر۔ کس طرح؟ لا الہ الا اللہ، کہ میں ہے نہیں پانی جگہ۔ وہ اپنے اصل طور پہ، وہ برف اپنے اصل طور پہ یعنی پانی والے طور پہ یہ کہندی ہوئی کہ میں ہے نہیں پانی جگہ وا، میں ہے نہیں پانی جگہ وا۔
اپنے صراط طور پہ یہ صراط مستقیم ہے جڑی اپنے اصل تو دور ہوندی جا رہی ہے، وہ گمراہی چلے گئی، اس کو یعنی کہ وہ اس کا راستہ دوزخ ہے، ایک میں راحت ہے، ایک میں رنج و تکلیف ہیں، بہرحال دونوں کی منزل مقصود ایک ہی ہے۔ تو یہ مثالیں پوری طرح ثابت آتی ہیں کہ اس کو یعنی کہ باری طرح ہمارے اشارہ قرب بھی ہو اور میت بھی ہو، لیکن حلول و استحاد پاک ہو۔ حلول و استحاد پاک اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جب ایسی بات کی جائے کہ دو نہ ہوں۔ ہاں، کیونکہ برف اور پانی دو نہیں ہیں، دو وجود نہیں ہیں، دو مرتبے ضرور ہیں لیکن دو وجود نہیں ہیں۔ اور برف نے اپنے اصل کی طرف آنا ہی آنا ہے، چاہے وہ برف کے مرتبے پہ آ جائے یا پتھر بن کے آ جائے، اس نے اپنے اصل کی طرف آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے جتنے متعلقات تعین کے ہیں ان کا فنا ہونا لازمی اور ضروری ہے، خواہ یہ فنا برف کے مرتبے سے ہو جائے یا پتھر کے مرتبے سے ہے، اصل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام آزمائشیں تعین کے فنا کرنے کے لیے ہیں، جس مرتبے بھی وہ اپنا تعین فنا کر اپنے اصل کی طرف جو گیا وہی اس کی منزل مقصود ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا بندہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے نام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر جو گمراہ ہو گئے اور گمراہی کی طرف چلے گئے۔ جو سیدھا راستہ کی طرف چلے گئے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو گمراہی کی طرف چلے گئے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایک راستے میں راحت ہے اور ایک راستے میں رنج ہے، اس لیے ایک کو جنت کہتے ہیں اور ایک کو دوزخ کہتے ہیں، بہرحال دونوں کی منزل مقصود ایک ہی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جس کو ہم غیریت کہتے تھے اس کا تعلق صرف ہماری عقل معصومہ سے ہے، ورنہ غیریت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہر مرتبے میں وہی موجود مطلق ہے۔ اس لیے عقل کہتی ہے کہ بھی کھاتا پیتا کون ہے، سوندا جاگدا کون، ثواب گناہ کے جنت دوزخ کون جائے گا۔ بہرحال یہ تمام عقل کے سوال ہیں اور عقل اسے پا نہیں سکتی۔ اس لیے ابصار بصارت کے کہتے ہیں، بصیرت یعنی ہم اسے عقل کی اپنا دل کی آنکھوں سے اسے پا سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے دل کی آنکھیں ہیں اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت اسے پا سکتی ہے، بصارت اسے پا نہیں سکتی۔ یعنی کہ بصیرت دیکھتی ہے بے رنگی کو اور بے رنگ کو، بے صورت کو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان معنوں میں جو کائنات ہے یہ اللہ کے سوا ہے، اللہ کی غیر ہے، غیر اللہ ہے۔ دیکھو کیسی بات ہے کہ برتر شاف ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس کائنات کو غیر مان لیا جائے، اگر اس کائنات کو غیر مان لیا جائے تو ہم جس سے بھی مدد مانگیں گے پھر غیر اللہ سے مدد مانگیں گے۔ مثلا ہم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اگر بھوک اور پیاس، روٹی کھائی پانی پیا، بھوک جو روٹی ہے وہ غیر اللہ ہے، جو پانی ہے وہ غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگی تو شرک ہو گیا۔ بے شرک سے ہم سے اس طرح سے ہم شرک سے بچ ہی نہیں سکتے، کائنات غیر مان کر ہم شرک سے بچ نہیں سکتے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں ذرا میں اٹھانا، ذرا میں باہر جانا، ذرا ہے نا، تھوڑے کو مدد مانگی تسی غیر اللہ غیر اللہ کو مدد مانگی شرک ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے علماء کرام نے یہاں پر غلطی کی ہے، غلطی کھائی کہ کائنات کو غیر مان لیا۔
ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ मेरे गैर क्यों आ, तुसी मेरे सिवा क्यों आ, गैर क्यों आ? इसलिए कि मैं भी हद में हूँ और आप भी हद में हैं। लेकिन बारी तरह जो रब्बुल आलमीन है वो बेहद है, उसकी तो हद कहीं ख़त्म ही नहीं होती। फिर ये कायनात को कहाँ मानेंगे हम? फिर कायनात को हम कहाँ मानेंगे भाई? कायनात उसके बाहर नहीं है। जब बारी तरह बेहद है तो उसका बाहर ही नहीं होता, बेहद का तो बाहर ही नहीं होता। इसलिए जो कायनात बनाई बारी ताला ने, ये कायनात उसके अंदर छुपी हुई थी। उसने सिर्फ कहा शार्फ माया कौन हो जा, फायदा कौन पास हो गया। क्या हो गया? जो छुपा हुआ था वो ज़ाहिर हो गया। भाई ज़ाहिर कहाँ हुआ है? ज़ाहिर वहीं हुआ जहाँ छुपा हुए थे। जहाँ छुपा हुआ था वहीं ज़ाहिर हुआ है। आप और मैं कहाँ हैं? वहीं जहाँ छुपे हुए थे, वहीं हम का ज़ोर हुआ है। इस वास्ते गैर तो बारी ताला का कहीं है ही नहीं, गैर बारी ताला है ही नहीं। ये उलमा कराम ने गलत सब्र किया है कि इस कायनात को गैर मान लिया, बारी ताला का गैर मान लिया और अल्लाह ताला को अर्श पर उठा दिया। भाई दोस्तों बात ये है, वो बारी ताला जो बेहद है वो किस अर्श पर बैठेगा, है ना। अर्श पर उठाना बारी ताला की तजलील है, गलत बात है भाई। अर्श और कोई बात है ना। अर्श दे कई मैंने है ना, आसमान ਨੂੰ अर्श ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਨੂੰ अर्श ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ अर्श ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ अर्श ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, है ना। उलमा कराम ने गलत मैना करके गलत मतलब ले लिया और सारा काम ख़राब कर दिया। इसलिए असल बात ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो यही बात बयान कर रहा है कि कोई नहीं हैगा मेरे सिवा, कोई नहीं हैगा मेरे सिवा, सारा मेरा ही होना वहाँ। लेकिन गलत फहमी हो जाती है कि असी हो रहा रब हो रहा, रब अलग आ असी अलग हाँ। भी अलग अलग होइए तो बरदा शाफ बंदे कि मैं तिछड़ा का करीब हाँ। जे अलग आ तो फिर वो जो रस्ते बैठा वा वो अलग होया, असी अलग होए। वो रब अलग आ जो रस्ते बैठा वा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, बहुत से खूब जाने वाला है। वो जो रब अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन है, भी पूछा जाए उलमा कराम से भी ज़ाहिर कहाँ हुआ है? देखो ना, रब ज़ाहिर कितने हो जाएगा? ज़ाहिर तो बनया ज़हूर, सारा ज़हूर ही ओदा वा, सारा ज़हूर ही उसी का है। तो फिर गैर कैसे हुआ? बेगैर तो कहीं है ही नहीं। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े मुँह को आ दिता वा ना, असीं नमाज़ पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। शाफ मतलब गैर कोई नहीं, नमाज कही तो गैर कोई नहीं, बाहर के फिर गैर बन जाते हैं। भाई बात यह है, गैर बरतला का कहीं है ही नहीं। गैर तब बरतला का हो जो हद में हो। हाँ, वो जरा रब अर्श बैठा हुआ वो रब अकबर नहीं हैगा, वो रब असगर है। क्योंकि बरतला शाफ होया कुरान पाक च, जरा अर्श हैगा वा ਉਹਨੂੰ 8 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। क़यामत ਨੂੰ 8 फरिश्ते अर्श ਨੂੰ चुक ਲੈਣਗੇ। जिन्होंने 8 फरिश्ते चुक लेना वो महदूद होता है, लामहदूद नहीं होता। इसलिए उलमा कराम ने गलत मतलब लेकर बरतला को अर्श पर उठा दिया। ये अर्श नहीं है। जो बरतला बेहद है वो जो अर्श ऊपर है उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। क्यों? जिन्हें लामहदूद आ बेहद आ उनके रिश्ते उठाएंगा भाई। इस वास्ते सारी बात ही गलत है कि वो अलग आ असी अलग हाँ। अलग तो कहीं है ही नहीं। वो ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਅਕਬਰ ਆ, ਅਕਬਰ ਕਿਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈ ਨਾ। ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਬਸ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੀ ਉसी का है। ਇਸ ਬਾਤ पर शाफ होया फ़ाई नमा तवल्लु फसमा वजहुल्लाह, जिधर देखो वहाँ अल्लाह का चेहरा है। यानी अल्लाह ताला शाफ होया कि सारा ज़हूर ही मेरा वा। ला इलाहा इल्लल्लाह बारी ताला ने अपने नबी रसूल भेजे आ इस वास्ते कि ये कौम जा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, भी तुहाडा होना नहीं ਉਹਦਾ होना वा, तुसी नहीं हैगे वो हैगा वा। भी किस तरह नहीं हैगे असरी देखो ना, नज़र आ रहा वो समझाने वाली बात है। इन सब लोग सारे अलग बेते ने, है ना, सारे हरूफ ने, लेकिन बात भी सही है। हरूफ ज़ाहिर करना होया वा सही ना ज़ाहिर होया है, लेकिन जो ज़ाहिर हो गया अलफ बन के आ गया, बे बन के आ गया, उस फस के बह गया कि मैं हो रहा वो हो रहा। जिस तरह के साढ़े चौधरी लोग कहते लै असी चौधरी हाँ, साड़ी जमीनां नहीं हैं, असी साडा आ साडा वो, असी है नहीं, जा काम कर। देखो ना बहुत सारे तकरीबन 1,24,000 पैगंबर कौम बेश दुनिया ते आए हैं, उन्होंने विचों दसदे ने बजुर्ग के 60,000 पैगंबर शहीद हो गया। किस तरह होया शहीद? इस वास्ते कि लोगों ने उन्होंने गल मन्नी नहीं। लोगों ने गल मन्नी नहीं, उन्हें कह लै है कि गल करता मैं भी, असी है नहीं, वो जा काम कर, असी तो है हाँ, साड़ी जमीनां साड़ियाँ ये साडा वो, असी है नहीं, असी जा काम कर। उन्होंने गल मन्नी नहीं, उन्होंने बहुता किया तो उन्होंने कतल कर दिता। जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद को गए भाई कलमा पढ़, उन्होंने कहा जा काम कर, मैं नहीं पढ़ना, है ना। वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, चिता जलाई बहुत बड़ी, आग जलाई बहुत बड़ी, आग जलाई वो सुटना सी अल्लाह ताला ने, अग नूं कहा गुलजार बन जा, गुलजार बन गए। लेकिन घट किते भी नहीं किता अपने नबियां नूं, किते भी घट नहीं की उन्होंने, सब ते जुल्म किते, ज़्यादतियां कीतियां। जद कि ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कहते सलीब दे दी उन्होंने, है मगर मतलब मगर दौड़े ओहदे मारन वास्ते, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफां कट दित्तियां वा। तैफ के इलाके च हजूर ने लहू लुहान कर दिता। क्यों? असल बात यही है कि ये गल मानता कोई नहीं कि मैं है नहीं, उन्हें कहा मैं ही तो है वा, मैं ही तो चौधरी हाँ, और मैं ही तो फलाना वा, मैं ही तो मालक घर दा, और मैं ही तो फलाना वा। इस वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह ये दस दिया वा कि तुसी नहीं है ਉਹਦਾ होना वा। यानी हरफां नूं कह रही है स्याही कि तू नहीं हैगा, मैं हैगा वा। बर्फ नूं कह रही है पानी कि तुसी नहीं है, मेरा होना वा। लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, सदका हबीब सदका पंजल बाग दा, इस ते ये गल खुल जाए कि भी असल बात यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो यही दस रहा कि तुसी नहीं है ਉਹਦਾ होना वा। ला इलाहा इल्लल्लाह भी तुसी है नहीं ਉਹਦਾ होना वा। क्यों ਉਹਦਾ होना वा? जे बेहद दा तो होना ही ਉਹਦਾ वा। लेकिन यह जो नज़र आ रहा वा यह समझाने सारी गल है कि सारे हरफ ने वो सही है। ला इलाहा इल्लल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ माया मोतो कबला अंता मोतो, भाई मरने से पहले ही मर जाओ। इसका मतलब ये है, ये मतलब नहीं है था कि जहर खा के मर जाओ, गोली खा के मर जाओ, ये मतलब नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी मरन तो पहला ये गल पक्की कर लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं है नहीं तू हैगा वा, मैं है नहीं तू हैगा वा। ये मरन तो पहला मरना वा। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मरन तो पहला मरना क्या है कि मैं है नहीं, शहंशाह तेरा ही होना वा। जद अव्वल तू है, आखिर तू है, ज़ाहिर तू है, बातिन तू है, कि तेरा ही होना वा, साडा होना तो है ही नहीं। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ माया मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिन्हें अपने आप को पछाण लिया तो ठीक उसने अपने रब को पछाण लिया।
ہن یہ جو بات حضور نے شاہ فرمائی اس وچ ساری بات یہی ہے کہ کہ تسی اپنے آپ پچھان لو، جے تو اپنے آپ پچھان لے گا تو رب نے پچھان لے گا۔ یعنی باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کی معرفت آسان کرتی بہت، اینی آسان کرتی کہ اپنے آپ پچھان لا، جے اپنے آپ پچھان لے گا رب نو پچھان لے گا۔ رب نو لبھن واسطے تو اتنے نہ جاویں، ادھر نہ جاویں، ادھر نہ جاویں، کتے جان دی لوڑ نہیں، اپنے آپ پچھان لا، جے اپنے آپ پچھان لے گا تو رب نو پچھان لے گا۔ اس واسطے میں اپنے آپ پچھان لگا کہ میں کون ہاں، کتوں آیا، کدھر جانا میں مطلب کہ میں کوشش کر رہا کہ اپنے آپ لبھن کہ میں کون ہاں، کتوں آیا، کدھر جانا وا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ میں اے بندے جے تو اپنے آپ لبھنا وا، ایک گل یاد رکھیں، پوچھا بھی وہ گل کہڑی آ؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ انہوں نے کہا اولی میں ہاں، آخری میں ہاں، ظاہری میں ہاں تے باطنی میں ہاں، وہ میں ہر چیز خوب جاننے والا ہوں۔ جو اپنے آپ لبھن لگا، نہ میں اول لبھیا، نہ آخر لبھیا، نہ ظاہر لبھیا، نہ باطن لبھیا۔ اولی وہی لبھیا، آخری وہی لبھیا، ظاہری وہی لبھیا، باطنی وہی لبھیا، میں لبھیا ہی کتے نہیں۔ میں اپنے آپ کی چھاڑیا کہ میں ہے نہیں، تیرا ہی ہونا وا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی یہی گل کہہ رہا ہے کہ تسی نہیں ہے گا، وہ دا ہونا وا۔ اس واسطے ضروری بات یہی ہے، اپنے آپ پچھاننا کیا ہے کہ بھی میں ہے ہی نہیں، تیرا ہی ہونا وا۔ جد اول تو ہاں، آخر تو ہاں، ظاہر تو ہاں، باطن تو ہاں، تو میرا مرتبہ کہڑا ہو اتنے میں ہاں۔ چار ہی مرتبے ہوندے نے، اول آخر ظاہر باطن، چاروں برتر منے نے ملے ہوئے نے، تو میں کتنے ہاں؟ انہوں نے کہا یہ مطلب ہے کہ میں ہے نہیں، تیرا ہی ہونا وا۔ یعنی کس طرح حرف کہہ رہا ہے کہ میں ہے نہیں، سہی دے ہونا وا، برف کہہ رہی ہے کہ میں ہے نہیں، پانی دا ہونا ہی ہاں، کپڑا کہہ رہا ہے کہ میں ہے نہیں، دھاگے دا ہونا وا۔ اس واسطے یہ تمام باتیں، تمام مسالے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محب الہی کے مرشد پاک حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، ان کا وظیفہ ہے کہ اے ول تو اندر تو باہر تو ہی تو۔ دیکھو نا بزرگوں نے اپنی نفی کیسے کی ہے کہ بھی ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہی تو ہے، یعنی کہ میں ہے نہیں، تو ہی تو ہے۔ اس واسطے حضرت خواجہ نظام الدین شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک ہمیں بیان کر رہے تھے کوئی بات، اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے، اور ہم نے دروازے سے بیک درجے سے دیکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اپنے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں گھوم رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور شیخ اشعار مارے ہیں کہ من نیم واللہ یارا من نیم، من نیم واللہ یارا من نیم، جان جانم سر سرم تن نیم۔ یعنی شاف مارے نے کہ میں نہیں ہے خدا دی قسم، میں نہیں ہے، میں نہیں ہے خدا دی قسم، میں نہیں ہے، یہ جان بھی نہیں ہے، جسم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ من چراغ و پمبا و روغن نیم، میں چراغ بھی نہیں ہے، پتی پمبا وہ بھی نہیں ہے، تیل پایا وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی سرکار اپنی نفی کر رہے ہیں کہ میں من چراغ و پمبا و روغن نیم، مسعود و یارا من نیم۔ مسعود حضور کا اسم گرامی ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مسعود یار میں نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی نفی کی ہے، ایسی نفی کی کہ کمال کر دیا اور کمال درجے کو پہنچ گئے۔ اس واسطے
ہے ना। बुल्ले शाह दे मुर्शद पाक शाह बंदे ने बोलिया और रब दा की पाना, इधरों पुट्टना इधर लाना, यानी क्या मतलब अपने आप ਨੂੰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। اسی طرح حضرت خواجہ سلطان العارفین سلطان بہو شاہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، میرے مرشد پاک نے میرے من وچ جیب و غریب بوٹی لا دیتی ہے، نفی اسبات دا پانی ملیا اس بوٹی نو، نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی کیا مطلب یہ پانی جڑا نا نفی اسبات مطلب یہ ہے کہ اپنی نفی کر حق دا اسبات کر، اپنی نفی کر حق دا ثبات کر، جو تو یہ کریں گا ہر رگے ہر جائی ہو، ہر طرف ہر پاسے پہ تن وہی نظر آئے گا، ہر پاسے پہ ہر طرف پھر وہی نظر آئے گا۔ اندر بوٹی مشکن چایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیسے بوٹی لائی ہو۔ یہ اپنے حضور نے اپنے مرشد پاک تعریف کی تھی کہ واہ مرشد پاک کمال کا چھڑیا، کیسی بوٹی لائی ہے، کمال ہی ہو گیا، یعنی کہ میں دیکھو نا کیسی بات ہے کہ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ، ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ، پر جدوں مرشد باہو پھڑیا چھٹے صاحب عذابے ہو، یعنی مرشد باہو نے ایسی گل سمجھاتی ہے، ایسی گل سمجھاتی کہ انہوں نے کہا اپنی نفی کر دے، کہہ دے کہ میں نہیں تیرا ہی ہونا، انہوں نے کمال ہی کر چھڑے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بڑی ہستی گزری ہے، انہوں نے مرشد پاک نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہ فرماندے نے کہ گرچہ قطرائے شبنم نہ پویت برسرے خارے، گرچہ قطرائے شبنم نہ پویت برسرے خارے، منہ ماں قطرائے شبنم بے نوکے خار می رقصم، یعنی شاہ فرماتے ہیں حضور کہ جڑا شبنم دا قطرہ وا کنڈے دی نوک تے کھڑا نہیں ہو سکتا، شبنم دا قطرہ کنڈے دی نوک تے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن میں شبنم دا او قطرہ واں، من ماں قطرہ شبنم بے نوکے خار می نقصم، میں شبنم دا او قطرہ واں جڑا کنڈے دی نوک تے رقص کر رہے ہاں، جڑا کنڈے دی نوک تے رقص کر رہے ہاں، یعنی حضور شاہ فرماتے ہیں کہ یعنی میرا ایمان دل کہہ رہا ہے کہ میں ہے گا وہاں، میرا نفس کہہ رہا ہے کہ میں ہے گا وہاں، لیکن میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ میں ہے نہیں، نفس کہہ رہا ہے کہ میں ہے گا وہاں، ایمان کہہ رہا ہے کہ میں ہے نہیں، یہ اس طرح میں جی میں کنڈے دی نوک تے رس ہو رہا وا کہ میں ہے نہیں، وہ کہندا نفس کہندا میں ہے گا وہاں، لیکن ایمان کہندا کہ میں ہے نہیں تیرا ہی ہونا وہاں۔ حضور شاہ فرماتے کہ اس طرح وا جی میں کنڈے دی نوک تے رس ہو رہا، گرچہ قطرائے شبنم نہ پویت برسرے خارے، منہ ماں قطرائے شبنم بے نوکے خار می رقصم، میں شبنم او قطرہ ماں جہاں کنڈے دی نوک تے رقص کر رہے ہاں، یعنی کہ نفس کہہ رہا ہے کہ میں ہے گا وہاں، لیکن ایمان کہہ رہا ہے کہ میں ہے نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان معنوں میں ایسا کوئی سوا وا غلط بات ہے، کلمہ خبیثہ پڑھ لیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان معنوں میں سوا تو کہیں ہے ہی نہیں، وہی اول موجود ہے، وہی آخر موجود ہے، وہی ظاہر موجود ہے، وہی باطن موجود ہے، سوا تو کہیں ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔